ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ دروازے پر دستک دی تو ایک خاتون باہر آئیں۔ آپ نے نہایت نرمی سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہیں؟ اس نے کچھ بیزاری سے جواب دیا، وہ شکار پر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات دریافت کیے، لیکن خاتون کے لہجے میں شکر کے بجائے شکایتوں کے انبار تھے۔ وہ بولی، ہماری تو زندگی بہت مشکل ہے، نہ ہی کھانا ہے اور نہ ہی سکون، ہر طرف بس تنگی ہی تنگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے، نہ کوئی ناراضگی ظاہر کی نہ کوئی بحث کی، بس اٹھے اور جاتے ہوئے فرمایا، جب اسماعیل واپس آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ساری بات بتا دی۔ یہ سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ ایک گہرا اشارہ ہے۔ وہ جان گئے کہ وہ بزرگ ان کے والد محترم ہیں اور ان کو ان کی بیوی کا انداز پسند نہیں آیا، چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ وقت گزرا، زندگی نے نیا رخ لیا اور پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اسی گھر آئے۔ اس بار دروازہ کھولا تو کوئی اور خاتون تھی۔ ان کے چہرے پر سکون اور لہجے میں ادب اور تمیز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اسماعیل کہاں ہیں؟ خاتون نے مسکرا کر جواب دیا، شکار پر گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، اللہ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے۔ پھر اس خاتون نے مہمان نوازی کی اور بزرگ کو بٹھایا۔ اس بات سے انجان تھی کہ وہ بزرگ اصل میں ان کے سسر ہیں، اور دودھ اور گوشت پیش کیا۔ اس کے ہر کام ہر بات میں شکر گزاری ہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو خوش ہوئے، ان کے دل کو سکون ملا۔ انہوں نے خاتون کے لیے دعا کی اور جاتے ہوئے فرمایا کہ جب اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ اب بالکل درست ہے، اسے مضبوطی سے قائم رکھنا اور تھامے رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے، وہ میرے والد محترم تھے اور جس چوکھٹ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تم ہو۔ یہ واقعہ بظاہر سادہ ہی ہے، لیکن اپنے اندر ایک گہرا راز اور سبق لیے بیٹھا ہے کہ گھر کی خوبصورتی اخلاق اور شکر گزار بیوی میں ہے۔ ناشکری عورت گھر کو کھا جاتی ہے۔